ناظرین، اس باغ میں کبھی 5 پھول کھلا کرتے تھے، لیکن اب 3 رہ چکے ہیں۔ نہ جانے کس نے یہ 2 پھول چرا لیے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اسدابت ہوں، آپ AS ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 1 ماہ اور 2 دن ہو گئے ہیں کہ پشتخارے کے علاقے سے 2 معصوم بچیاں اسکول کے لیے گئی لیکن واپس نہیں آئی۔ اس وقت ہمارے ساتھ صحافی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں سر ہر روز ہر دن ایک نئی خبر سننے کو ملتی ہے۔ اس بار 2 معصوم بچیاں اسکول گئی اور اسکول سے واپس نہیں آئی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ صابری بھائی، بالکل یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ جب ہم نے یہ رپورٹ بھی بنائی تو ان کے جو والد تھے، والدہ تھی، وہ انتہائی غمزدہ تھی۔ دیکھیں، بچیاں یا ہوں یا بچے ہوں، جو صاحب اولاد ہو، ان کو جو صاحب اولاد ہوں یہ درد وہی جان سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے نہیں، 5 منٹ بھی ایک بندہ برداشت نہیں کر سکتا اگر اس کے بچے اس کے پاس نہ ہوں۔ میں ان والدین کے صبر کو اور ان کے اس کو ایک لحاظ سے سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ اتنا ان کے جو جگر کے ٹکڑے ہیں وہ 1 مہینہ اور 2 دن ہو گئے کہ وہ لاپتہ ہے، اور یہ ابھی بھی اس آس اور اس امید پر بیٹھے ہیں کہ کہیں سے دروازہ کھٹکھٹے گا اور کہیں آواز آئے گی کہ بابا میں آ گئے یا ہم آ گئے، تو صرف اس آس کے اوپر یہ کھڑے ہیں۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو پشاور میں ایک واقعہ بھی ایسے ہوا تھا۔ وہ اپریل کے مہینے میں ایک بچی تھی جس کا نام حورم تھا، وہ بھی پشاور سے مبینہ طور پر اغوا ہوئی تھی اور پھر وہ کچے کے ڈاکوں کے پاس تھی۔ خیبر پختونخوا نہیں، بلوچستان، پنجاب، جہاں جہاں ہمارے پٹھان بھائی، ہمارے پختون بھائی رہتے تھے، انہوں نے اپنی غیرت سمجھ کر اس بچی کی بازیابی کے لیے آواز اٹھائی، اور ان کی آواز اتنی مضبوط تھی کہ اللہ کے شکر سے شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچی آج اپنے والدین کے پاس پہنچ گئی ہے۔ میں ان پختون بھائیوں سے، ان لوگوں سے جو بلوچستان میں ہیں، جو پشاور میں ہیں، جو خیبر میں ہیں، جو کراچی میں ہیں، خواہ باہر ملک میں ہیں، سعودی عرب میں ہے، UAE میں، جہاں پر بھی یہ آواز سنائی دی رہی ہے، ان کو آواز سنائے، میری آواز جا رہی ہے، وہ بھی اٹھیں، اور اسی طرح حورم جو بچی تھی، یہ جو گلالئی اور سارا بچی ہے، اس کے لیے بھی اسی طرح آواز اٹھائے کہ وہ بچیاں بھی اپنے والدین کے پاس آ جائیں۔ حسن بھائی، بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ جب وہ اسکول گئے تو اسکول والوں نے کہا کہ 6 ماہ سے جو ہے وہ بچے اسکول نہیں آ رہی۔ کیا یہ اسکول کی غفلت نہیں ہے کہ وہ 6 ماہ میں والدین سے رابطہ کریں کہ یار آپ کے بچے کیوں نہیں آ رہی ہے اور کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، اب والد نے بتایا کہ 6 ماہ سے نہیں آ رہی، لیکن اسکول انتظامیہ سے بھی موقف لینا پڑے گا کہ ان کا کیا موقف ہے۔ آیا واقعی اس بات میں کچھ صداقت ہے؟ آیا بچیاں واقعی نہیں جا رہی تھی؟ اگر نہیں جا رہی تھی تو وہ والدین کو کیوں انہوں نے اطلاع نہیں دی؟ 6 مہینے تو کافی بڑا ٹائم ہے، 6 ماہ ایک بچی نہ جائے۔ پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 6 ماہ تک یہ بچیاں کہاں جاتی رہیں؟ 6 ماہ تک یہ صبح اسکول کے ٹائم جاتی رہیں اور پھر چھٹی کے ٹائم آتی رہیں، یہ اتنا ٹائم کہاں پہ ہوتی تھی؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو پھر اس واقعے کی پھر بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے، اور اعلیٰ جتنے بھی اعلیٰ حکام ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے۔ سب سے پہلے بچوں کا سراغ لگانا چاہیے، پھر اس کے بعد اس بات کی تہہ تک جانا چاہیے کہ جو یہ اسکول انتظامیہ کا موقف ہے اس میں کتنی حقیقت ہے۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ عنایت رحمان صاحب موجود ہیں۔ سر سوئی تاسو نن دا رپورٹ جوړ کو نو دی کې د سکول غفلت نه ده چې شپږ میاشتې نه یو 2 معصومان سکول ته ځي او سکول والا وایي چې سکول ته نه راغلي او نه والدین سره رابطه کوي۔ صبري صاحب ډېره مهرباني. زه به تاسو سره په دې موضوع باندې دا خبرې وکړم چې غفلت د ټولو دی، د دې د والدینو هم دی چې دومره وخت دی سکول نه، هر سکول کې ټیچرز تاسو وګورئ پیرنټس سره هغوی په رابطه باندې دي، که هغوی دې سره رابطه نه ده کړې، دوی به هم په یو هفته میاشت کې تګ خو پکار دی سکول ته، چې زما دا بچیانې دې سکول ته ځي، دی یوازې ځي، دی ورسره په خپله ځي. دویمه خبره اهم او ډېره خاص ده، د دنیا په هر ګوټ کې چې پښتون دی، تیره ماشومه چې کومه د سن نه بازیاب شوې ده او راورسېده خپل مور او پلار له، صرف او صرف د پښتون جذبه وه. اکه جذبې دا کمال وکړو چې د چین یوه کړۍ هغه یو ځای کېده او د هغې نه دومره غټ چین جوړ شو چې د هغې مور سره، د هغې والدینو سره، ګوره د سند نه د سعودي، دوبۍ، د بهر ملکونو نه خلکو رابطې کړي دي چې موږ دله پیسې هم درلیږو، که موږ زموږ ورسره ځان ګاڼه کوو خو چې دا ستا لور راشي. داسې د پښتون هغه جذبه وه، اکه جذبې دومره زور راوړو چې دا ګوره دا ماشومه بازیاب شو راشه. امید دی د ربه
چې د دې د مور او پلار دغه جړه د خفګان زمونږ دغه پښتانه چې د دنیا په هر ګوټ کې دي هغې ته ستاسو په دې چینل باندې دا پیغام هم ورکول غواړم چې بالکل د تعاونو کې د اواز د مخ کې یوسي. هغې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سهیل افریدي نه دغه شانتې نر لیډر ایمل ولی خان چې څنګه تېرنۍ واقعه وه او په هغې کې رابطه کړې ده باقاعده د هغې د زړه د مور و پلار مرهم جوړ شو او هغه لوري راوسته، خو هغه سرتوري بچی چې کم بې کوره شوي دي زمونږ بچیانې دي هغه لوپټې هم د هغه په سر شوي چې دا به هم هغه راپاسي ایمل خان او د کار بم سر ته رسوي. دغه شانتې هغې د ګورنر صاحب نه هم دا مطالبه کړې ده چې هغې د موږ سره دا مدد وکړي. نو الله دې وکړي چې د دې بچی راشي، ډېر افسوسناکه ده خو ولې دا کېږي؟ زمونږ خلک دونه پریوتي دي چې بی د هغې نن سبا نور څه کار پاتې نه شو. عمده شوه چې اوس به ماشومان اوچتوي لکه تېر ځل چې حیات آباد والا کم کیس ټریس کړی دی چې اغواکار نیولي ولې چې به ماشومان ونیول بیا به یې پې خیر غوښتو، یو چوک کې بل چوک کې به یې کینولي، په موبایل کې به یې هغې مصروفه کړي د اسلحې په نوک باندې. نو دا خلک کم ځای ته روان دي، د معاشره کم ځای ته روانه ده. نن به دې باندې دا د اختر را روان دی، اختر پې بې اختره دی. د اختر نه راتلو سره د هغې نه علاوه د هغې د کور غم چې وګورې، د هغه مور فریاد یې وګوره چې بچیانې راته یادېږي. نو زمونږ ستاسو په دې چینل په ذریعه خلکو ته دا پیغام دی چې بی دې تعاون وکړي، د دې والدینو سره د رابطه وکړي، که هغې هر کله پیدا کېږي را دي چې دې سره د دادرسي وکړي، د دې د مرهم جوړ شي. بھائی بھائی آپ نے اس ماں اور باپ کی فریاد سنی، آنسو دیکھے ماں باپ کے، اس کی ماں جو ہے باتیں بھی نہیں کر سکتی. کیا کہیں گے؟ آئے روز ایک نئی واقعہ سامنے آتا ہے، آپ اس پہ رپورٹ بھی بناتے ہیں. آج یہ واقعہ کوئی بہت ہی درد بھرا نہیں ہے؟ صبری صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اگر ہم دیکھیں تو بیرون ممالک میں ہم نے باقاعدہ اخبارات میں ٹی وی چینلز پہ باقاعدہ اشتہارات لگتے ہیں کہ فلاں بندے کا کتا جو ہے وہ کہیں غائب ہو گیا ہے، اور اس کے حوالے سے اشتہارات چھپتے ہیں. انتظامیہ حرکت میں آ جاتی ہے، پولیس حرکت میں آ جاتی ہے. یہاں پر سسٹم جو ہے وہ الٹا ہے. اگر ہم دیکھیں تو 1 مہینہ اور 2 دن ہو گئے، اب تک یہ 2 بچے ہیں، اس کے حوالے سے کسی کو کوئی علم نہیں ہے. ان کے والدین جو ہے ان کا کہنا ہے کہ جب وہ اسکول گئے، اسکول میں پوچھا تو اسکول کی انتظامیہ نے ان کو یہ بتایا ہے اور جان خلاصی کی ہے کہ آپ کی بچیاں جو ہے 6 مہینوں سے نہیں آ رہی. ان کے والدین کا کہنا ہے، یہ جو بچیاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ 6 مہینوں سے اسکول نہیں آ رہی تھی تو آپ لوگوں کو ہمیں انفارم کرنا چاہیے تھا. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اب ہم آ گئے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہے وہ لاپتہ ہے تو اب آپ لوگ کہتے ہیں. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے. روزانہ کی بنیاد پر ہم اس طرح کی خبریں سنتے ہیں. اور اب ہم راستے میں آ رہے تھے، آپ تھے ہمارے ساتھ، گلی میں کوئی نہیں تھا تو 1-2 بچیاں کھڑی تھی. جب ہم نے ان سے راستہ پوچھنے کی کوشش کی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھاگ گئی ہیں. تو یہاں پر علاقے میں صورتحال اس طرح ہے کہ خوف و ہراس بہت زیادہ ہے. تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھے، نہ کہ وہ لاپرواہی کرے، بے پرواہ ہو جائے، تو پھر اس طرح کے واقعات جو ہے پھر بھی سامنے آئیں گے. اور اس سلسلے میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صوبائی حکومت ہے، پولیس ہے، اس طرح گورنر بھی بیٹھا ہے، اور اپوزیشن کی ایک پارٹی ہے عوامی نیشنل پارٹی، اس کا جو سربراہ ہے ایمل ولی خان، وہ اٹھا ہے. اور وہ گزشتہ دنوں جو سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی والدہ کی، پھر بہت زیادہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے، میڈیا، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اس کی آواز اٹھائی گئی ہے. تو ایمل ولی خان نے اس بچی کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، یہاں تک کہ وہاں پر جو SSP آپریشنز تھے شکارپور کے، ان سے بھی رابطے میں تھے. اس طرح ہیومن رائٹس کے مختلف لوگ جو ہے وہ بھی SSP آپریشنز کے ساتھ رابطے میں تھے. اس کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے جب دباؤ بہت زیادہ بڑھا ہے تو اس کے بعد جو ہے SSP آپریشنز شکارپور جو ہے انہوں نے باقاعدہ آپریشن کیے وہاں پہ، اور جو ڈاکو تھا وہ بھی ہلاک ہوا ہے مقابلے میں، اور وہ بچی جو ہے وہ بازیاب کرا دی گئی ہے. تو اس طرح انہوں نے یہ جو بچوں کے جو والدین ہیں انہوں نے باقاعدہ ایمل ولی خان سے مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح آپ نے اس واقعے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، اسی طرح اس واقعے میں بھی آپ اپنا کردار ادا کریں تاکہ ان کی جو بچیاں ہیں ان کی میں کہتا ہوں کہ گھر کی جو رونق ہے وہ واپس آ جائے اور وہ جو ہے سکھ کا سانس لیں. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، میں چاہتا تو ان کے والدین سے بھی بات کر سکتا تھا، لیکن ان کی چیخ و پکار اور ان کی آہا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی تھی. ان کا صرف ایک مطالبہ ہے، نہ ان کے لیے بندوق اٹھائیں اور نہ ان کے لیے کوئی امداد کریں، بس صرف اتنا کریں کہ اس ویڈیو کو اعلیٰ حکام تک پہنچائیں تاکہ ان کی آواز بھی وہاں تک پہنچے اور ان کی بھی داد رسی ہو اور ان کی بچیاں جو ہیں وہ ان تک پہنچ سکیں.
ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اس اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ. سچ جو چھپ نہ سکے